گھٹنوں کی بل حکومت آئے گی اور ایک گھٹنوں کی بل پڑھ کر کے ان کو ادائے ادا سے نجات کر دیا۔ سورہ جاسیہ 65 نمبر سورہ فرقان کے بعد اس کا نزول ہے، اور سورہ دخان سے پہلے جو سورۃ نزول اس میں آتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، آتیناہم من الآیات بڑی نشانیاں ہوتی، بہت اللہ تعالیٰ کرے معجزات بھی وہ دکھائے۔ یہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ سورت اس میں تو آیات ہی آیات ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یؤمنون، اور آگے بتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون وبین حدیث بعض اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ سبحان اللہ۔ وإذا علم من آية شيئا اتخذها هزوا من آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا يسمعوا آيات الله تتلى عليه۔ یہ سارے کے سارے جو ہے گزر گیا ہے آیات میں، اور سورۃ تبتدئ بما قبلها بالآیات، آیات کے دعوی سورۃ مولانا الامر باتباع الشریعہ، شریعت کی پیروی کرنا، الامر باتباع الشریعہ، اتباع الشریعہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہ تنزیل الکتاب کہہ دو یا ویسے تنزیل الکتاب نازل شدہ کتاب قائم من اللہ العزیز الحکیم، اس کو خبر بنا دو یا اس کو ضرب کرنا کر کے تنزیل کے ساتھ اور وہ مبتدا محذوف نکال دو۔ نازل شدہ کتاب اللہ کی طرف سے کہ غالب اور حکمت والی ذات ہے، نبی السماوات والارض آسمان کے ذرا و زمین میں لآیات عظیم نشانیاں ہیں للمؤمنین، یقین والوں کے لیے، وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ اور جو زمین پر اللہ پاک نے پھیلائے ہیں، یہ دابت جو پائے چلنے والے، ان سب میں آیات لقوم یؤمنون، یعنی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں یقین والے لوگوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار وفی اختلاف اللیل والنہار، کہنے والے خلق اللہ تعالیٰ اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کی رات بڑی ہے، دن یہ بھی چھوٹا ہے، یا دن یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چھوٹا ہے، رات بڑی ہے۔ وفیما انزلہ اللہ من السماء، اور جو کچھ اللہ پاک بادلوں سے اتار دیتا ہے رزق آپ کے لیے، رزق پانی، اور پھر اس سے فراہم کے الارض زمین کو آباد کر دیتا ہے، اس سے بعد موتها پھر آبادی کے بعد زمین میں آباد رہتی ہے۔ اور تصریف الرياح، اور ہواؤں کے پھیرانے میں، کبھی ہوائیں دائیں کبھی بائیں کبھی شمال کبھی جنوب، اور اسی سے پھر بادلیں بھی آتی ہے۔ آیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نشانی، ایک آیت خدا ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، نتلو علیک، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے دکھا کے ٹھیک طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے کا صورت حال کے لیے تو یہ بتا دو کہ یہ حدیث بعد اللہ کی اللہ تعالیٰ کی یقین، اللہ تعالیٰ کی کلام کی بات، قرآن کی بات اور اللہ کی آیت کی بات، اس چیز پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ یہ حدیث بعد اللہ و آیت میں یہ کمیونٹی کے ساتھ بتا دیں گے۔ اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا، جھوٹ بولتا ہے، وہی لوگ بولنے افاق ہیں، بڑے بہتان درش اور عظیم گناہ گار ان کی تباہی ہے۔ اس کو آیت دیتا ہے، اللہ کے آیت کو سنتا ہے، خدا ہے اس کے سامنے تلاوت ہوتی ہے، ثم یصر مستكبرا، پھر یہ جم جاتا ہے اپنے کفر پر، ثم یصر علی کفرہ، پھر اپنے کفر پر جم جاتا ہے، مستكبرا متزانی کر کے تکبر کرتے ہوئے، کانه لم يسمع، اسی لگتا ہے کہ اس نے سنائی نہیں ہے، اس کو آج بنا دی اسی طرح مستقبل کی طرح شروع میں عذاب میں دردناک قسم کے عذاب کو اس کو خوشخبری سنا دے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب یہ کہ ہمارے آیت میں سے کسی کا علم اس کو ہو جاتا ہے، اتخذها هُزُوًا، اس کو یہ ہے کہ مذاق بنا لیتا ہے، اولئک لهم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ انہی کے لیے توہین اور ذلیل کو رسوا کو نظام کو رسوا کرنے والے من وراء جہنم، یہ وراء امام کے معنی ہے، جیسے کہ کئی دفعہ کے سامنے گزرا ہے، اسباب میں سے ہے یہ وراء جہنم، کیونکہ اگلی زندگی ان کے سامنے جہنم آ رہا ہے۔ ولا يظلمهم ما كسبوا شيئا، باقی یہ کہ ان کو بے نیاز نہیں کرے گا، لا يفيدهم ما كسبوا، جو انہوں نے شرک کیا ہے وہ ان کو تبرات کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ما كسبوا، ان فائل کے اللہ کو لے گا، شیئا کا معنی اغنا شیء، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ دوسرا مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں لا يفيدهم ما كسبوا شيئا، اغنا شیء اس طرح کے دو
ولا تتخذوا اولیاء، اور نہ یہ کہ وہ معبود یہ اولیاء کہ وہ انہوں نے ایک ساتھ بنایا من دونہ قائلین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یہ بھی تو کسی کے کام نہیں دیں گے. ولہم انہیں کے لیے عذاب عظیم، سنگین قسم کا یہ بھی عذاب ہے. آدھا یہ قرآن پاک کی ہدایت ہے. بس والذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، لہم انہیں کے لیے عذاب من خزی علیم، دردناک قسم کا عذاب ہے. اللہ الذی سخر، یہ دلائل قدرت ہے اللہ پاک کی ہے کہ عموم قدرت دلائل دلیل ہے. اللہ الذی سخر لكم البحر، سمندر کو اللہ پاک کی ہے کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا. تصویر کے لیے دیکھتے مولانا، آپ کی کراچی 14 فٹ نیچے ہے اور سمندر اس سے 14 فٹ اوپر ہے. آپ اندازہ کریں آپ کی چھت پہ پانی ہو تو نیچے والے تو تباہی ہو جائے گی. یہ دریا اوپر ہے، 14 فٹ اوپر ہے، 14 فٹ کے اوپر. وہاں سے جو بوجھے پہاڑوں کی طرح اندر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں یا تو تھم جاتے ہیں، ماں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنے اس اونچائی کے ساتھ نہیں، واپس یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ بوجھے پریش کر کے واپس ہوتے ہیں. 14 فٹ کے اوپر، 14 فٹ. اور سونامی کا یہ زمانہ میں خوب آنا ہے. سونامی 8 فٹ اوپر، وہ 8 فٹ اوپر تھا سمندر سے، وہ سمندر سے 8 فٹ اوپر تھا. اور آپ نے دیکھا 2.5-3 منٹ کے اندر انہوں نے لاکھوں انسان انہوں نے کیسے یہ کہ 80,000 اس طرح لاکھ انہوں نے بتا دیا. ایک افسر کو وہاں جا کر کے سندھی تھے، انہوں نے مجھے بلایا تھا، میں یہاں سے جلسے میں دیا. سونامی بھی کہنے لگے مولانا خدا کی قسم ہے لاکھوں انسان ہوا. اس لیے کہیے کہ جب اور سنا اور بتائی کی جب سونامی کا طوفان مشہور ہے. ابھی جو بہت بڑا اجتماع کرتا ہے وہ کہتے سونامی کا طوفان لیتا ہے. اور عمران خان کہتے ہیں آج عمران خان کے سونامی کا طوفان کراچی کہتے ہیں. 2.5 منٹ میں اور 3 منٹ میں، کیونکہ وہ سونامی 7 فٹ اوپر تھا، سونامی کی آبادی 7 فٹ اوپر اور دریا کے نیچے. اللہ نے سخر لكم البحر، اللہ نے سمندر کو تمہارے ہاتھ میں مسخر کر دیا. اللہ کے حکم سے اس کی کشتیاں چلتی ہیں. ولتبتغوا من فضله، تاکہ طلب کرو آپ رزق اور روزی بدر سے اللہ کے ایک رزق روزی. ولعلکم تشکرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا، آپ کے لیے مسخر کر دیا آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب جميع میں لو اللہ کی جانب سے. ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بھی تمہارے قوم کے لیے. یہ صورت حال ہے جو یقیناً کافر کی بداخلاقی تو آپ کے سامنے آئے گی. لیکن کل الذین آمنوا، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ درگزر کر معاف کر دیں، درگزر کر دیں. للذین هم کافرون لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کی خصوصی وہ دن جن میں اللہ کا عذاب آ گیا. یا ایام اللہ وہ ہے کہ جس میں جن دنوں کے اندر اللہ پاک نے یہ کہ قوموں کو نجات دی، ظالموں سے فرعونیوں کو وجہ سے بند کیا. ان سے کہہ دو کہ درگزر کر دینا یہ اللہ ایک سے قوم بما كانوا يكسبون، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کہ جہاد کی اجازت ابھی نہیں تھی. سمجھے ایک سے قوم بما كانوا يكسبون، تاکہ ظالموں پر اللہ پاک جو کچھ وہ گڑبڑ کرتے ہیں اس کا بدلہ اللہ کو دے دے گا. من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی نیک عمل کرے گا تو ان سے بڑا عمل صالح کچھ بھی نہیں ہے. وهو فعمله كائن لنفسه، فعمله صالحا كائن لنفسه، اس کے نفع کی فائدہ. ومن اساء، اور جو آدمی برائی کرے گا شرک کے ذریعے سے، فرماتے ہیں کہ اساءته علیہا، اساءته علیہا، تو پھر اس کی برائی نفس پر ہے. ثم الى ربكم ترجعون، اللہ ہی کے پاس اپنے رب کے پاس مجھے لوٹایا جائے گا. ولقد آتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، حضرت بنی اسرائیل کو ہمیں ایک کتاب تورات دے دی، والحکم اور دین کی فقات، دین کی سمجھ بھی دے دی، والنبوت اور نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی، اور رزقناہم من الطیبات، کافی حلال چیزیں کو دے دی. وفضلناہم علی عالمی زمانے بابا آپ پڑھتے ہیں اپنے زمانے کے زمانے والے کیونکہ ہم اصل اور ان کے زمانے کے لوگ اور سب پر فضیلت دی. یہ استقرار کے لیے کہ داخلہ یوم القیامت ہے، قیامت تک یہ تمام جتنے مخلوقات آئیں گے انسان اور امت پر کو فضیلت ہوگی نہیں. وآتینا بینات من الامر، اور امر دی اور امر شریعت میں سے پوری دلائل ہمیں بنی اسرائیل کو دی. وما اختلفوا، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے. وما اختلفوا فی امر من امور الدین، امور دین میں سے کسی میں اختلاف نہیں ہے الا من بعد ما جاءهم العلم، آئے علم آ گیا اور جو علم
سے مراد یہاں پر تورات ہے، تورات میں ان کے پاس آ گیا اور یہ اختلاف دلیل پر مبنی نہیں تھا بلکہ باغیوں بینہم یہ ان کی جہل کی وجہ سے اور یہ حسد کی وجہ سے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ، تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان میں قیامت کے دن فیما ان اعتقادیات کو ان مسائل میں کانوا یختلفون فیہ جس میں کوئی اختلاف ہے۔ ثم جعلنا لك شریعت کے من امر دین، امور دین میں سے ایک کھلے راستے پر ہم نے آپ کو فائز کر دیا۔ ثم جعلنا لك شریعت من امر دین، امر دین میں سے آپ کو کھلے راستے پر ہم نے فائز کر دیا۔ واتبعها، آپ اسی شریعت کی پیروی کیجیے گا۔ ولا تتبعوا ما الذين لا يعلمون، لا يعلمون الذين لا يعلمون، یہ الگ ہے مشرکین مکہ کے جو وہاں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ الف لام میں بھی مرتبط ہو رہا ہے فرماتے ولا تتبعوا ما الذين لا يعلمون، کچھ نہیں جانتے مشرکین مکہ یا پھر مشرکین مکہ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت نے کی بھی نہیں ہے اور اس کی توقع بھی نہیں، اسلام نے شبی نہیں ہے، لیکن جیسے آپ نے نہیں کیے اسی پر آپ نے برقرار رہنا ہے، یہ نہیں اسی بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ انہم لن یغنوا من اللہ شیئا، یا کوئی فائدہ نہیں دے سکتے من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے طرف سے کی وجہ سے نہیں، الیاس کے طرف نے پیروی کر دی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم بعض کے دلی دوست ہیں۔ آپ ہمیں تو یہ جانتے ہیں کہ سب معاملات مداحات مواسات، باقی مداحات اور موالات کی اجازت ہے، سمجھیے مداحات مواسات اور معاملات یہ سب کچھ الف لام میں بتا چکا ہوں۔ موالات کی اجازت نہیں، مداحات کی اجازت نہیں۔ بعض کے دلی دوست ہیں، اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین اور پرہیزگاروں کا دوست ہے اور ان کا ناصر ہے، اللہ ناصر المتقین۔ هذا یہ قرآن بصائر روشن دلیل ہے للناس المؤمنین اور ہادی ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، یقین والوں کے لیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آپ کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کرے ام حسب الذین اجترحوا، وہ لوگ اجترحوا السیئات جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ان کا قرآن ہے ان نجعلهم لاعنین کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم ان کو اللہ تعالیٰ کرے ایمان والوں کی طرف کریں گے اس طرح اسلام و حیات و ماتم کہ دونوں مجرم اور غیر مجرم، ایمان مومن اور ایمان، ان کی زندگی یہ محیا و مماتم یہ فائل سوال کا اور سوال الگ اور مستویت کے معنی ہے، ان کی زندگی اور موت برابر نہیں تھی، کتے کی موت الگ ہوتی ہے، شیر کی موت الگ ہے، زندگی دونوں کی الگ ہے۔ یہ بہت برے طریقے سے فیصلے کرتے ہیں، یہاں یہ مزہ لے لے آخرت میں جوتے کھائے، یہاں میرے بندے پریشان آخرت میں مزہ لے لے، برابری سے کوئی نہیں سمجھے۔ فرماتے ہیں اسلام میں فقد اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ پاک نے آسمان و زمین کو ٹھیک طریقے سے پیدا کر دیا، وفعل ذلك اور یہ اللہ نے اس لیے کیا، اور پھر اس کے بعد وتاتیکم الساعۃ، قیامت تمہارے پاس آئے گی، کیوں کہ تجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا دنیا کے اندر خیر یا شر اس کا بدلہ دیا جائے۔ وهم لا يرجعون لا ينقصون من اعمالهم بحسنات شيئا، کیونکہ ان نیکیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ افرائیت کا کام کی بات کو بتا چکا ہوں۔ آخروں نے مجھے بتاؤ اس شخص کے بارے میں اتخذ الہہ ہوا، جو اپنے یہ خواہشات کو اپنے یہ کیا کرتا ہے، یہ جیسے اتخذ ہوا اپنے خواہشات کو الہہ اپنے معبود بناتا ہے، اپنا معبود اپنے خواہشات کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور باوجود علم کے عَلَىٰ عِلْمٍ کے ماں علم کے معنی باوجود علم کے راستے سے اللہ نے اس کو بتا دیا، وختم علی سمعہ وقلبہ اور اس کے دل پر اور اس کے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر اللہ نے وہ لگایا کوئی جباری وجعل له سمعا غشاوة اور اس کے آنکھوں کو پردہ کر دیا۔ ومن یهدیہ من بعد اضلال ومن یهدیہ من بعد اضلال اللہ نے جب گمراہ کر دیا یا گمراہی کا حکم دے دیا، کون اس کو ہدایت دے گا؟ اتجہلون آپ جہالت سے کام لیں گے، فلا تذکرون کوئی نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ وقالوا مشرکین مکہ کہتے ہیں دنیا کی نہیں ہے زندگی مگر الا حیات الدنیا انہم حیاتنا الدنیا، یہ دنیا والی ہماری زندگی کوئی زندگی ہماری نہ ہو تو ہم مریں گے ونحیا، حالانکہ وہ سب کے قائل ہیں تو نحیا کیسے ہوگی؟ تو میں نے آپ کو بتا دیں نہ ہو تو وہی حیا اولادنا، نہ ہو تو وہی حیا اولادنا، ایک ہم سے مرتا ہے اس بات کا ختم ہو گیا، نحیا کا معنی یہ حیا اولادنا، اولاد ہماری زندہ ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ نہیں ہے، زمانے غروب زمانے کے حوالے ساتھ یہی ہمیں جان سے مار دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ وما لهم علم بذلك، اس بارے میں بے شک نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم الا یظنون، مگر یہ اٹکل چھپی بات کرتے ہیں اور بدگمانی ہوتی ہے۔
محکومان ان کی کوئی دلیل نہیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٍ جب ہماری کھلی آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا مَا كَانَ شَيْءٌ إِلَّا أَن قَالُوا کچھ بھی نہیں ہوتا مگر یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا کچھ نہیں ہوتا مگر ان کا یہ کہنا ائتوا بِآبَائِنَا ہمارے آباء و اجداد کو اے نبی کو لے کر کے آ جاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو نا کہ اللہ تمہارا جنت کرے گا تو ہمارا بوڑھا بابا پردادا شردادا پردادا ڈردادا پردادا یہ جو مر گئے وہ اٹھاؤ دوبارہ کرے اللہ ہمیں دکھا. ارے وہ وقت پر اٹھائے گا ایسا نہیں ہے کہ تمہاری فرمائش کو بتاؤ. لیکن کہتے ہیں جب ہمارے پوری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے بیسٹ کے بارے میں تو ماکا میں شیو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس اللہ قولہم مگر ان کا قول ائتوا بآبائنا ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کرو ان کو صادقین اگر تم کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس سوائے اس قول کے حجت اور یہی ان کی دلیل ہے یہی ان کی دلیل. ہوا کو ختم ہو گیا مولانا سمجھے. ماکا میں شیو اللہ قولہم کوئی بات نہیں ہوتی سوائے اس قول کے حجت اور یہی ان کی دلیل ہے. اور اللہ اللہ سے کر دے گا سمجھ پھر اٹھائے گا سمجھ یہ جو اللہ اپنے ساتھ کو جمع کر دے گا قیامت کے دن. وہ قیامت کے دن کی طرح آنے کی لا رہے ہوگی قیامت قیامت سے آ جائے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگ جانتے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین کی بادشاہ وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اللہ کی ملکیت ہے. یوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون یوم تقوم الساعة اور یومئذ یہ تاکید ہے یوم تقوم الساعة کے لیے کہ دونوں ظرف یخسر المبطلون باطل لوگ وہ خسارہ میں ہوں گے. یوم تقوم الساعة یومئذ یعنی یوم تقوم الساعة یہ کہتے ہیں یہ مضمون آپ کو سمجھا چکا ہوں. وترى كل أمة جاثية آپ دیکھیں گے ہر اللہ کو بلا کر ایک جماعت کو کل امت جاثیہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ہر جماعت کو گھٹنوں کی بل کل امت تدعى الى کتابها ہر امت کو اس کو بلایا جائے گا الى کتابها اس کے اعمال نامہ کی طرف. اپنے اعمال نامہ کو دیکھو اليوم تجزون یقال لكم سے کہا جائے گا اليوم تجزون ما كنتم تعملون آج تمہیں بدل دیا جاتا ان اعمال کا کنتم تعملون ان دنیا میں تم کیا کرتے تھے. هذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے یہ ہمارا یتلو علیکم بالحق ٹھیک آپ کے سامنے حکم کرتا ہے. انا كنا نستنسخ ہم اس کو لکھتے تھے لکھوایا کرتے تھے لکھتے تھے ہم لکھتے تھے ما كنتم تعملون جو تمہارا کرتوت تھا دنیا میں. فاما الذين آمنوا جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے فیدخلونهم ربهم في رحمته اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا رحمت سے بڑا جنت ہے. وذلك هو الفوز المبين بہت بڑی کامیابی. واما الذين كفروا باقی جنہوں نے کفر کیا تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے يقال لهم ألم تكن آياتي واما الذين كفروا فيقال لهم باقی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کفر کیا فيقال لهم ان سے کہا جائے گا ألم تكن آياتي تتلى عليكم میری آیتیں آپ کے سامنے تلاوت نہیں ہوتی تھی فاستكبرتم آپ لوگ گردانی کرتے وكنتم قوما مجرمين پر لیتا جاتے مجرمون. وإذا قيل إن وعد الحق اور جب کہا جاتا تو وعد اللہ بالبعث دہشت والا حق پر رکھ کر والساعة لا ريب فيها اور قیامت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. وقلتم آپ لوگ کہتے تھے قیامت چیز ہے ما الساعة ما تقالوا نشط الساعة چیز ہے إن ظن إلا ظن ایمان گمان کی باتیں اللہ تعالیٰ کرے ہمارا ہم مستقل ہم لوگ بختاران باتیں یقین نشتہ جو بدال مسیحات آج اللہ بدال مسیحات معامل ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی ان کے سامنے. اعمال کی برائیوں کی جزا وبدال جزاء سیئات معامل وحاق بهم اور گھیرے بھی دے گا ما وہ عذاب کا مستحقون به جس کا وہ عذاب کیا کرتے تھے. یہ بار بار آپ کو بتاتے ہیں کہ ماں سے عذاب مراد ہے وقیل یقال کے معنی میں کہا جائے گا اليوم ننساکم آج بے کسی میں ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. ننساکم مدرقین کیا نترککم ہم تمہیں بے کسی میں چھوڑ دیتے ہیں. نسیانا کاہنا کما نسیتم لقاءکم هذا اس طرح چھوڑنا جیسے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو ترک کیا تھا اور بے نیازی کا اظہار کیا تھا. وما لكم النار تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. وما لكم ناصرون اور تمہارے لیے کسی قسم کی مددگار نہیں. ینصرونکم من عذاب اللہ جو اللہ کے طرف سے تمہاری مدد کرے. ظاہر یہ عذاب کیوں ہے؟ ظاہر العذاب المذکور یہ عذاب اس لیے کہ انکم اتخذتم آیات اللہ ہوا آپ نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا دیا. وغرتکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے تمہیں مغرور کر دیا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون آج جہنم سے ان کو نکالا جائے گا نہیں کی معذرت قبول کی جائے گی. تو فللہ الحمد رب السماوات والارض ساری تعریفیں
اللہ ہی کے لیے، اللہ کو بڑا کر رب السماوات والارض، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے صفت ہے، آسمان و زمین کو مالک، اور رب الارض زمین کا مالک، رب العالمین کائنات کے سب کو سنبھالنے والا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، اسی کی کبریائی ہے آسمان و زمین میں، اور وہ العزیز الحکیم، وہ ذات مالک ہے، حکمت والی ذات ہے، اگر کسی کو چھوڑتا ہے اپنا شکر تو اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے، وقتی طور پر اس کی گرفت نہیں کرتا، لیکن اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔